بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں قبلہ شیخ الحدیث غلام جیلانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک ہی نقطہ بیان کرتا ہوں، اور کیونکہ حدیث مبارکہ جب آپ سنتے ہیں تو وہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے دلوں میں اتارتی ہے، وہاں حضور کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے نا؟ ایسا تھکے تو نہیں ہے؟ ایک ہی نقطہ اور آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کی سادہ سی تعریف کریں، ویری سمپلسٹ ڈیفینیشن آف حدیث۔ کیا ڈیفینیشن ہے؟ نمبر 1، حضور کا جو فرمان ہے وہ حدیث ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وٹ ایور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that is known as حدیث، ایسی ہی بات ہے، ایگری کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حدیث کی تعریف میں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، what prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم performed, acted upon, that is known as حدیث، وہ بھی حدیث کی تعریف میں آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور تیسری جو اس کی تعریف، تیسری چیز جو اس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس عمل کو روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، وہ بھی حدیث کی تعریف میں آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ which is also known as silent approval of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے نا؟ میں بھی قانون کا طالب علم ہوں، ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا قانون پڑھا، دنیا کے قانون کو اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے قانون کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث قانون کا درجہ رکھتی ہے اسلامک سائنسز کے اندر، ایسا ہی ہے۔ آپ یو کے کا قانون اٹھا کے دیکھ لیں، قانون کیسے بنتا ہے؟ پہلے اس میں اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے، ہاؤس آف کامن میں جاتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس کے پروس اینڈ کونس دیکھے جاتے ہیں، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز بات ہوتی ہے، اس کے بعد ہاؤس آف لارڈز میں اور پھر ملکہ برطانیہ کے پاس۔ یہی طریقہ امریکہ کے اندر بھی ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سے گزر کر سینٹ میں جاتا ہے اور پھر پریزیڈنٹ پاس کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پاکستان اٹھا کے دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی سے گزرتا ہے، سینٹ میں جاتا ہے، صدر پاکستان اپروو کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جب قانون بنتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں جب قانون بنا ہے تو اس کی یہی تاریخ رہی ہے کہ یا وہ بول کے بنا گیا ہے یا لکھا گیا ہے، لیکن یہ شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جداگانہ اللہ نے رکھی ہے کہ حضور بولے تب بھی قانون بنتا ہے، حضور کچھ کرے تب بھی قانون بنتا ہے، اور جس عمل پر حضور خاموش رہے وہ بھی قانون بن جاتا ہے۔ یہ شان پوری تاریخ کے اندر کسی شخصیت کو حاصل نہیں رہی کہ جس کی خاموشی، جس کا سائلنس، جس کا خاموش رہنا اسلام کے اندر اور پوری تاریخ کے اندر قانون کی حیثیت رکھتا ہو۔ تو ہم حدیث جب پڑھتے ہیں تو وہ حدیث جہاں حضور کے پیغام کو ہمارے دلوں میں جاگزین کرتی ہے، وہاں حضور سے محبت کا پیغام بھی ہمیں دیتی ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہی پیغام آپ کے لیے ہے کہ جب بھی حدیث مبارکہ پڑھیں تو اس کے اندر جب تلاش کریں گے تو حضور کی ہر پہلو میں ایک جداگانہ شان ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس محبت سے حضرت نے آپ کے سامنے درس حدیث دیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ تاز دم زیست جاری اور ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ما علیہ الا البلاغ۔ حضرت علامہ قبلہ مفتی ہارون صاحب تشریف لائے ہیں ریڈنگ سے، جزاک اللہ، مہربانی، شکریہ۔ حضرت قبلہ علامہ مفتی فیض رسول صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارا جو لندن کی علماء اہل سنت کی تنظیم ہے وہاں کے مرکزی قائدین میں سے ہیں، تو ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اپنی مسجد میں، اور چند لمحوں کے لیے انشاءاللہ حاضری فرماتے ہیں ارشاد۔ الحمدللہ والثناء والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آپ نے جو دو احادیث سنی ہیں اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ میں آج چونکہ اپنے علماء کا خادم بھی تھا، میرے ساتھ علامہ اعجاز نروی صاحب، ذیشان صاحب، قاری طارق صاحب یہ میرے ساتھ تھے، تو میں ڈرائیو کر رہا تھا، بات چل رہی تھی راستے میں کسی مسئلے پہ۔ میں نے کہا جی میں نے قرآن سے بہت کچھ سیکھا ہے، ایک یہ بھی بات سیکھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی نہ کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی
برائی کرتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی نہ کرو. اور پھر میں نے اس پہ آیت پڑھی قرآن کی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر بلند ہو، اس کا بخت بلند ہو، اس کی جو لک ہے وہ بہت اچھی ہو. تو ہماری سوسائٹی میں سب سے غلط جملہ پتہ قرآن کے خلاف کون سا ہے؟ قرآن کے خلاف جو ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ قرآنک ٹیکسٹ کے خلاف ہے. تو الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آج ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمپائل کتاب جو ہے الادب المفرد، اس کے آخری 2 احادیث سنی. اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے. میں نے اپنے علماء سے ریکویسٹ کی تھی، ہم صرف اسی لیے نہیں آئے کہ آج ان کا اختتامی دن ہے. ہم اکثر، آپ تو ختم قرآن جانتے ہیں نا، ختم قرآن، ہم ختم بخاری بھی پڑھتے رہے ہیں، تو ہم ختم بخاری بھی پڑھتے رہے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس حدیث شریف کی جو اختتامی لیسن ہے اس میں شامل ہو کے ہم برکت حاصل کریں. باقی میرا، چونکہ میں مائک پہ کھڑا ہوں تو بندہ مجھے اب روک تو سکتا نہیں، اور ویسے بھی نہیں یہ روکتے مجھے. جس وقت علامہ صاحب کو عارضہ قلب ہوا تھا، دل کی تکلیف ہوئی تھی، تو میں نے علامہ اعجاز نہروی صاحب کو، کیونکہ میں بھی دل کا مریض ہوں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ علامہ صاحب کو مسجد کی جو ذمہ داری ہے نا وہ چھوڑ دینی چاہیے. تو پتہ نہیں یہ بات اچھا، تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ ایک یہ ٹرانزیشنل سسٹم ہوتا ہے، 10 سال 12 سال 15 سال 31 ایئر جیسا کہ بتایا حضرت نے وقت گزارا ہے. اللہ رب العالمین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین حضرت صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب کی جو عمر ہے، اللہ رب العالمین ان کو طویل عمر عطا فرمائے، مع العافیت عطا فرمائے. اور جس درد سے انہوں نے آج الادب المفرد کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اسی طرح ہم کسی وقت پھر کسی اور کتاب کی تکمیل پہ بھی حاضر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات نعت شریف کے بہت خوبصورت نعت شریف پڑھتے ہیں حضرت علامہ قاری طارق صاحب. ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ صرف 2 شعر ذرا تازگی قلب کے لیے اور روح کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. اور ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پرنور نظاروں کو. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. اور للہ محمد سے روداد میری کہنا، اور پوچھ کے آقا سے اے حاجی تم آنا.
عشرت کو درے اقدس کب آپ بلائیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آج ہم سب مبارکباد کے لیے پیش ہوئے ہیں اور علامہ صاحب کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم آپ کی یہ ساری خدمت دین کی جو آپ نے فرمائی اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. انہوں نے حدیث سنائی اور آپ نے سنی. الحمدللہ اللہ کریم ہم سب کو ان کے فیضان سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. رحمت صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اتنے احباب یہاں تشریف لائے علماء کرام آپ لوگ اللہ سب کو آنا قبول فرمائے. حضرت علامہ اعجاز نیروی صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختصر حاضری کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کے کلمات سننے کا شرف حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام علماء کرام اور برادران اسلام، وقت کے دامن میں بالکل ہی بھی وسعت نہیں کہ گفتگو کو طوالت دی جا سکے. بڑا عظیم جمع غفیر ہے. شاک مصطفیٰ سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو اپنے امام صاحب کے ساتھ جو محبت تھی یہ اس کا ایک ثبوت ہے. میں اپنا وقت پیش کرتا دیگر علماء کرام کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ ضرور اب تک پہنچانی چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر غلام جیلانی صاحب مدد اللہ العالی، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے مفتی محمد اسماعیل صاحب مدد اللہ العالی نے فرمایا کہ ان کے استاد ہیں، وہ میرے بھی استاد ہیں. میں جب داخل ہوا تھا تو میں لیٹ داخل ہوا تھا 3-4 مہینے اور سبق کور نہیں ہوتا تھا، اور وہ صرف اور نحو کے پچھلے اسباق مجھے علامہ صاحب پڑھایا کرتے تھے. اور ناشتے والی بات جو ہے اس میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں وہ ابھی کرنا نہیں چاہتا. وہ واقعی وہ بھی اسی طرح ہے الحمدللہ. اور ان کی تربیت، میں ایک مرتبہ مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، 2 سبق تھے، ایک کلاس میں پڑھتا تھا ایک ان کے پاس پڑھا کرتا تھا. تو کیسے تیار ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ اسباق بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں، جس طرح درس نظامی کی کتب کے حوالے سے بات چل رہی ہے. تو میں نے کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تو مجھے انہوں نے تربیتی انداز میں ایک وظیفہ بتایا تھا جو آج تک میں اگر کہیں مشکل میں پھنسوں تو وہ وظیفہ پڑھتا ہوں اور میں کامیاب ہوتا ہوں. اگر یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو ان کے لیے یہ وظیفہ حضرت کی اجازت سے آپ کو میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر سبق یاد نہیں ہوتا تو 11 دفعہ 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے 11 دفعہ پڑھ لیا کرو سبق پڑھنے سے پہلے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میں نے اس پر عمل کیا تو اس کا مجھے فیض ملا. میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا کہ یہ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو حضور ضیاء الامت کے قدموں میں رہ کر ہم نے اچھا جو وقت گزارا وہ یادیں بے شمار ہیں. لیکن میں آج جو آپ کی جو محبت دیکھ کر جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضور ضیاء الامت کے آپ فرمایا کرتے تھے ایک طلباء جن کو پڑھاتے تھے اور عالم بنا کر شاہین دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بنا کر جب بھیجا کرتے تھے تو اس کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ کر کے بھیجا کرتے تھے، محبتیں دیتے، شفقتیں، پیار. یقین جانیے کہ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے ہمیں اپنے والدین کا بھی پیار دیا ہے. اسی لیے تو 10 سال تک ہم اپنے گھروں کو بھی بھول جاتے تھے، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جایا کرتے تھے. اور جب وہ تیار کر کے کسی عالم کو بھیجتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے اپنے اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری اس لگن کے تیار کردہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ اکثر یہ شعر فرمایا کرتے تھے کہ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح میں نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح. اس طرح عمر گزار کر اس شمع کی طرح پگھل کر جن لوگوں کو حضور ضیاء الامت نے تیار کیا ہے، آج معاشرے میں وہ لوگ اسی طرح ہیں کہ صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب اس مسجد سے آج فارغ ہو رہے ہیں اپنے 31 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد، اپنی گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے جس بھی اعتبار سے حضور ضیاء الامت بھیرا شریف سے اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے اور مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے اور خوشی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس ایک
ایک انسان کو میں نے تیار کر کے معاشرے کے لیے دیا تھا، وہ شخص اس معاشرے میں جا کر میری ناکامی کا باعث نہیں بنا، میرے لیے عزتوں میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب میں آپ کو علامہ صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور ضیاء الامت کے لیے آپ ان کی عزتوں میں اضافے کا باعث بنے ہیں، اور آج حضور ضیاء الامت خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج میرے اس بیٹے نے وہاں رہ کر ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ لوگوں کے اندر جو محبت ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرات محترم، اور دوسری بات، علامہ سیدزادہ غلام جیلانی صاحب کون ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ میں چھوڑ رہا ہوں جی؟ یا کمیٹی والے کون ہوتے ہیں کہ کہیں جی کہ آپ چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ یہ کمیٹی تو ممکن ہے کمیٹی والے آپ چاہتے ہوں کہ آپ رہیں، ابھی نہ جائیں، یا ان کی خواہش ہو، علامہ صاحب کی خواہش ہو کہ میں ابھی رہوں، لیکن نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ اللہ کی جناب سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کے بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ یقیناً رب کائنات حضور ضیاء الامت کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے علامہ صاحب سے کوئی اور کام بھی لینا چاہتا ہوگا، اس لیے کہتے ہوں گے کہ آپ کچھ اور کام بھی کریں۔ ممکن ہے کچھ تصنیف و تحریر میں کام ہو، کچھ تدریس میں کام ہو، کچھ اور فیلڈز میں کام ہو رہا ہو، اس لیے یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور ضیاء الامت کے ان سب خوابوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے جو وہ امت مسلمہ کے ان خادموں سے، ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں سے آپ جو امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، اللہ پاک انہیں پورا کرنے کی ماشاءاللہ۔ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، خوش ہیں اللہ کے فیصلے پر، اور جو انہوں نے جن راہوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ کریم ان راہوں پہ گامزن رہنے، چلنے اور شوق و محبت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اب میں ہمارے پاس اور بھی علماء ہیں، ان سے معذرت کرتے ہوئے میں صرف جامعہ الکرم سے ہمارے بہت عزیز پیارے ہیں، تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ مولانا اسد صاحب جو گریجویٹ ہیں جامعہ الکرم کے، یہ نعت شریف کے ایک دو اشعار پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہائی ویکم کے بڑے پیارے عالم دین ہیں حضرت قبلہ حاجی صابر صاحب کے صاحبزادے علامہ شیخ رضوان اظہری صاحب جو ساؤتھ ہمپٹن سے آئے ہیں، ان کا مختصر خطاب ہوگا، اور آخر میں قبلہ شاہ صاحب کی دعا کے ساتھ اور ان کی نصیحتوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ حضرت یہاں پر سرکار کا خاندان کی نمائندگی موجود ہے، تو یقیناً ہماری محفل کی قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العظيم۔ I've been tasked to recite a few اشعار، جو ان سی آیت پڑھی ہے اس کی تشریح بھی نہیں کرنی، ترجمہ بھی نہیں کرنا، تعویلات تو بہت ہیں۔ I'd just like to mention one thing from just one thing. I mean, everybody, all the ulama ikram here, I'm just a student, but I'd like to mention one thing. You know, listen, in history, you know, one of you young guys at the back are probably going to write a PhD on Islamic history in the UK. The name of this masjid will definitely come up. But not just for the masjid itself or how long it's been here. It's going to come up because you've had an individual here who served the community for so long. One of the longest serving imams in the UK. Subhanallah. Just one of the longest serving imams. You know, being an imam is not an easy job. For 30 years, I'm not even 30 yet. Subhanallah. So that's something to think about. I mean, you guys are lucky. Very, very lucky. And finally, a hikam from Ibn Ata'illah al-Iskandari rahmatullahi ta'ala alayh. وہ فرماتے ہیں مَتَا أَوْحَشَكَ مِنْ خَلْقِهِ، that when his creation, when you are driven out by his creation subhanahu wa ta'ala, فَعْلَمْ, then know أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَحَ لَكَ بَابَ الْأُنْسِ بِهِ. Subhanallah. That he subhanahu wa ta'ala intends to open for you the doors of intimacy with him. So when you are driven out by creation, this refers to everybody. In life, when you get
lonely. Yes, people are not there for you anymore. When you are driven out by creation, know that this is when Allah subhanahu wa ta'ala is open. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سما نہیں، بن مانگے دیا۔ ایمان ملا ان کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے سے مل کے، رحمان ملا صدقے، رحمان ملا ان کے مرشد بھی ملا ان کے صدقے، امام بھی ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی دل بھر کے منگتوں کے، لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر کے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جو آیا سے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی شیش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا
اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العلي العظيم. My dear respected and most honorable elders, my honorable scholars, Qibla Imam Sahib, my father, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, خذوا زينتكم عند كل مسجد, that take your adornment at every single masjid, at every single place of worship, at every single place of sajda. Allama Qurtubi in his tafsir states that this verse, the sabab al-nuzul of this ayah, the reason for the revelation of this ayah, was due to the fact that in the days of Jahiliyyah, people would do tawaf of the Kaaba, and they would do tawaf of the Kaaba in a state of nakedness. So Allah subhanahu wa ta'ala told them in this verse of the Quran that take your adornment at every single masjid. Ensure that when you come into the masjid, you're dressed in the best of your attire. The reason why I mention this is because I studied with, in Egypt, one of the lectures I sat in with Mufti of, the Grand Mufti of Egypt at the time, Mufti Ali Jumu'ah. And he mentioned something. He said, you know, this taking your adornment at every single place of prayer, that's regarding you personally, that when you come into the masjid, you ensure that not only your outward appearance is beautified, but your inner appearance or your inwardness, that's also beautiful, that you ensure that your internal qualities shine through and they reflect your outer beauty. And this is something that we've lost touch with. This is, you know, we beautify ourselves when we come to the masjid, wear the best of our clothes and wear the best of our hats, but our hearts are dirty. And this is something that each and every one of us needs to improve on. And he mentioned something else, and he said with regards to the masjid itself and the beauty of the masjid itself, he said the beauty of the masjid is not in its aesthetic appeal. He said the beauty of the masjid is not in its columns, in its mimbar, or its mihrab. It's not in its green dome, or how beautiful your dome is, or how tall your minarets are. That's all aesthetic. He said the beauty of the masjid lies in its imam and its congregation. Subhanallah. This is the beauty. This is the zina of your masjid. And the zina of our masjid and the zina of our hearts is no doubt Qibla Imam Sahib, hafidhahullah ta'ala. 31 years Qibla Imam Sahib. 31 years. I'm turning 29 in a couple of weeks. Imam Sahib has served this community for 31 years. I've only been an imam for about 3 years. And whenever I come home on the weekend, my mum sees me and they see my beard and it's gone white. And they say, what's happened to you? The beard's gone white. Subhanallah. And they say, you're getting older each and every time I see you. Qibla Imam Sahib, subhanallah, it seems as, what's the secret to your success? Imam Sahib still looks young, mashallah. Maybe it's due to the fact that I've had it easy. Perhaps I haven't been tested. Qibla Imam Sahib, no doubt, has been tested within these 31 years. The hadith that Allama Masud al-Ghazali Sahib, hafidhahullah ta'ala, narrated before you, al-ulama'u warathatul anbiya, wa anna al-anbiya lam yurithu dinaran wala dirhamin, innama waratha al-ilm, faman akhadaha akhadha bihadhin wafir. Or kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that the scholars, they're the heirs, the inheritors of the prophets. The prophets, the anbiya, they don't leave behind a single dirham or dinar in inheritance. They only leave behind knowledge. And whoever grasps onto it has grasped onto a fair portion. Allama Badruddin Aini al-Hanafi rahimahullah ta'ala, in his Shara of Sahih Bukhari, which is titled Umdatul Qari, he says that this hadith is inspired by the words of Allah subhanahu wa ta'ala. It's inspired by a verse of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala states, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, that we have given this book as inheritance to those whom we have elected and chosen from amongst our servants. So those individuals who we have chosen, we've elected them. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, we've chosen them from among us, our servants. They're the special ones. And no doubt we're here
today commemorating one of the most special ones. I'm not going to take up too much of your time. You know what you've lost. You know what Qibla Imam Sahib means to you. I certainly do. I'm giving you a speech here today, and I seem confident. A little teary, but confident, right? Alhamdulillah. When I was studying in Jami' al-Karam, and I mentioned this before, when I was studying in Jami' al-Karam, and I was 13, 14 years old, young student at the time, hadn't even started my Dars al-Nizami, which the scholars spoke eloquently of, the course itself, and we have some students here, mashallah, we have some fantastic students in High Wycombe who are currently studying their Qibla, Allama Hassan Sahib and Mullah Saman Sahib, Mullah Mansoor Sahib. Allah bless all of them, and Allah, we pray that they continue to thrive in that institution. They are our future. When I was a student, and at the time I would come back to the UK, and it was only in Ramadan usually, and our Laylatul Qadr mahfils were always packed out with people, and I would come and sit with my father, and Qibla Imam Sahib would see me, and whenever he would see me, he would say, come forward, and sit down with him at the front. Then Qibla Imam Sahib would invite me up on the stage. He'd give me a massive introduction. I don't deserve it now, I certainly didn't deserve it then. And he would invite me, and I'd have a speech prepared in my mind, something that was written down, and I'd repeat it out loud, and he would give me support. And at that time I remember now the feelings of my knees shaking while I was delivering that talk. Today they're shaking for a different reason, but that was how it was at the time. And every time I came back, throughout my studies, I would go to Egypt, and I came back, Qibla Imam Sahib supported me. But one thing is amazing. Whenever I would come back to High Wycombe in the holidays, and if ever there was a gathering in the masjid, I would ensure that I always had a speech prepared, because I knew that Qibla Imam Sahib would be inviting me out. And I am, no doubt, the person I am today because of honourable teachers like Qibla Imam Sahib. I don't need to tell you that. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this should strike a chord with you, and I'll leave you with that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. The Prophet sallallahu alaihi wasallam stated that the superiority or the preference, the superiority of an alim, a scholar, over an abid. An abid is one who is constantly engaged in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. A scholar, the preference or the superiority of the scholar over that abid, that worshipper who's constantly engaged in worship, is like the superiority of the moon over the rest of the stars. Because the moon shines brighter, right? In another version of that narration, he said, "O kafadli ala adnakum," or it's like my superiority over the least of you. The superiority of the Prophet sallallahu alaihi wasallam over the rest of Allah Azza wa Jall's creation. Today, you have absolutely phenomenal stars. These are the stars sitting in front of you today. By Allah, and I say this from the deepest depths of my heart, the star of Qibla Imam Jilani Sahib has always and will always shine the brightest. And where I personally, on behalf of my family, my father, brothers and sisters, family members, I'm personally in debt to you. I, on behalf of those members of your Jama'ah, this is your Jama'ah, Qibla Imam Sahib, who throughout, it's very difficult to have for an individual very young at the time when he came. When I left Southampton, Qibla Imam Sahib was in tears when I left for Southampton 3 years ago. And he says to me, you know what? The Prophet ﷺ had to do hijrah from Mecca to Medina. I remember his words vividly. He said, I had to do hijrah as well. I came from somewhere else, from my home, and I came and settled here, and I was accepted here. And Allah subhanahu wa ta'ala has a plan for you. I was upset at the time. Allah subhanahu wa ta'ala has a plan for you. Now, this is what I feel with Qibla Imam Sahib now. That Allah subhanahu wa ta'ala has a more grand plan for Qibla Imam Sahib.
And Qibla Imam Sahib is your Imam today. He was your Imam 31 years ago. And in not only in years' time, generations will pass and generations of people are here who have been taught, thousands of people who have been taught by Qibla Imam Sahib. And the jaza for something like that is unrecognizable. Some of us may not appreciate it today, but you will when you understand that. When people talk about this masjid, like Hafiz Asad Sahib was saying, that High Wycombe is well known throughout the Muslim community of the UK. But when people mention Jubilee Road Masjid, it's synonymous with Imam Jalani Sahib's masjid. That's what it is. And for me and you, for all, that's always going to be the case. So don't become disheartened. Don't become sad. I'm saddened like you, right? But don't become disheartened. There's a grand plan for Qibla Imam Sahib. Something that me and you, our minds may not be able to fathom. But there is no doubt that Qibla Imam Sahib is going to continue to be your Imam. He's going to continue to be your leader. And Qibla Imam Sahib will continue to be the zina of not only our hearts, but the zina of our town. I sincerely pray that Qibla Imam Sahib, Allah grants him health. Allah grants him with the best of this in this dunya. Allah grants him the best in the akhirah. And Allah subhanahu wa ta'ala alleviate and remove all the obstacles in his path. And Allah subhanahu wa ta'ala enable or inspire love to grow in our hearts for Qibla Imam Sahib. Qibla Imam Sahib, if I have your ijazah, I'm the last one to speak and Shah Sahib will give the dua. I would just like to say, Kumu li sayyidikum. Stand up for your Imam, stand up for your leader, as Qibla Shah Sahib gives it talk. Ya Rasulullah, Ya Ali, Haq Tahqiq. تشریف رکھیے. بسم اللہ. بسم اللہ. حضرت قبلہ علامہ امام جیلانی صاحب مجھے دعوت دینا چاہتے ہیں. دعوت نہیں دینا چاہتا, آپ تشریف دور بھی کرنا چاہتا ہوں. تشریف رکھیں آپ. بسم اللہ. حضرت یہ آخری خطاب ہے قبلہ شاہ صاحب کا. میں ان کے خطاب سے پہلے, کیونکہ ان کے خطاب کے بعد میں ان سے عرض کروں گا کہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم بردہ شریف کے چند اشعار پڑھ کے, کچھ پروگرام اور بھی تھا, کچھ قصائد کا, لیکن اب بہت ٹائم ہو گیا. تو میں آئی ایم ریئلی ہمبلڈ اینڈ کتنی کرم نوازیاں جو فرمائی ہیں. جسٹ آئی ایم پریئنگ کہ اللہم اجعل ہجرتی ہجرت الی اللہ و رسولہ. اس لیے کہ حضور نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. نہیں, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ. فمن کانت ہجرتہ کسی اور غرض سے ہوگی تو وہ اس تو ہماری ہجرت یہی ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسرا قدم جب اٹھائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے جس طریقے سے انہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے اور اپنے محبوب کے دین کے راستے پر قبول فرمائے. میں میرے ساتھ یہاں جامعہ الکرم کے بہت سارے علماء جن کے میں نام بھی نہیں لے سکتا. علامہ مولانا سمن صاحب بھی یہاں پر ہیں اور حضرت علامہ حسیب اظہری صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. سارے جتنے بھی احباب موجود ہیں. میرے دائیں طرف یہاں محترم حافظ سجاد صاحب ہیں. میرے یہ چھوٹے بھائیوں کی طرح میں نے ان کے ساتھ رہا ہوں, تو مجھے امید ہے کہ یہ بھی شفقت فرماتے رہیں گے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہمارا بڑا لمبا ساتھ رہا اور الحمدللہ ان کے ساتھ بڑی محبتیں رہیں گی. اور میں اگرچہ میں یعنی مسجد سے میں آفیشلی میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی, لیکن یہ میری مسجد ہے, میں نے اس میں وقت گزارا ہے. I will be coming around here inshallah وقتاً فوقتاً, but not as a imam. Obviously میں جب بھی آؤں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کی زیارت ملاقات ہوگی. جو آپ مصروفیات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ان کی بھی قدر کریں گے, آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی. تو آخر میں قبلہ شاہ صاحب
اپنے نورانی کلمات سے نوازیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ شکوہ شاہ صاحب نہیں کریں گے کہ مسلم ہینڈ میں تم ٹائم نہیں دیتے ہو. تو انشاءاللہ وہ بھی تشریف لاتے ہیں اور کرم نوازی فرماتے ہوئے اپنے خوبصورت نصیحتوں سے نوازتے ہیں. اور تاکہ ان کی نصیحتوں کے ساتھ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اور پھر نماز کے بعد پھر وہ جو روح کی غذا کے بعد جسم کی غذا کی بھی بڑی بے قراری ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ذرا حضرت تشریف لاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات سادات کرام، مشائخ و علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دائیں اور بائیں علماء کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے، اور قبلہ علامہ غلام جیلانی صاحب نے آخری ذمہ داری میرے سر کے اوپر ڈال دی. میں ایک چیریٹی ورکر ہوں. میرا کام ہے پچھلے 25 ایئر سے پیسے مانگنا. اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں. نہ میں تقریر کرتا ہوں، نہ تیاری کرتا ہوں، نہ پڑھتا ہوں. میری ساری تقریریں پیسوں کے اوپر ہوتی ہیں. آج انہوں نے میری ذمہ داری تھوڑا سا چینج کر دی. میں جب ابھی قبلہ مفتی اسماعیل صاحب کے ساتھ، ہمارے دوست شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ ابھی مسجد کے قریب آ رہا تھا، گاڑی کو پارک کرنے کے لیے ہم آ رہے تھے، تو لوگوں کی، ایک نوجوانوں کی کثیر تعداد مسجد کی طرف آ رہی تھی. میں نے دیکھا. پھر جہاں جگہ نہ ملی، جب جگہ نہیں مل رہی تھی تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ سارا علاقہ جو ہے کاروں سے بھر چکا ہے. پھر ہم دور گئے، وہاں پر بھی جگہ نہ ملی. ہم نے شکیل صاحب کو کہا ہمیں اتارے اور آپ جگہ تلاش کریں. تو میں اپنے اندر یہ سوچ رہا تھا آج کیا منظر ہے، آج کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو علامہ اقبال کا شعر میرے ذہن کے اندر آیا، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں مرد خلیق. اصل یہ تھی کہ آج ایک مرد خلیق جو ہے وہ اس کے احسانات، اس کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے آج پورا شہر اکٹھا ہو رہا ہے. میں نے ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ حضرت حکیم لقمان کا ہے، ہزار سال پرانا ہے، لیکن میں اس پورے واقعے کو، جو نصیحت اس کے اندر حکیم لقمان کی ہے، وہ حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ غلام جیلانی صاحب کی شکل میں دیکھتا ہوں. آج جو ہجوم کیوں ہے زیادہ، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں مرد خلیق کی جو بات ہے، وہ مرد خلیق کیا ہے، وہ کون سی صفات ہیں. تو حکیم لقمان نے اپنے مریدوں کو، متعلقین کو کہا، میں نے زندگی بھر آپ کی خدمت کی، لوگوں کو دعائیاں دیں، نصیحتیں کی، حکمت بری باتیں کی. میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سارے لوگ متوجہ ہوئے، وہ کون سا نچوڑ ہے. حکیم لقمان، آپ کو پتہ ان کی نصیحتیں جو ہیں قرآن مقدس میں ذکر ہے، اور سورہ لقمان موجود ہے قرآن کی. حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں تھے، لیکن حکماء میں سے تھے، حکیم اور وائز پرسن تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آج پوری زندگی کا نچوڑ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور یہ نچوڑ یہ ہے کہ جب کوئی مریض آئے نا، 2 نسخے اس کو دو. سب متوجہ ہوئے کون سے 2 نسخے حکیم لقمان دے رہا ہے. آپ نے فرمایا جب کوئی حکیم آئے نا، 2 نسخے دو. ایک اس کو محبت دو، دوسرا اس کو احترام دو. محبت کا نسخہ دو اور احترام کا نسخہ دو. وہ مرید بھی تو حکیم لقمان کے تھے نا، ماننے والے بھی ان کے تھے. انہوں نے کہا حضور پھر بھی کوئی آرام نہ آئے، دونوں نسخے استعمال کیے پھر بھی آرام نہ آئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نسخے ہیں نا، یہ دوائیاں جو ہیں، جو ڈوزز ہیں، ان کو ڈبل کر دینا. محبت کو بھی ڈبل کرنا اور احترام کو بھی ڈبل کر دینا. میں حقیقت بات آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کامیابی کا راز ہر شخص کے لیے محبت اور ہر شخص کو احترام دیا ہے. وہ نسخہ جو حکیم لقمان نے ہزاروں سال پہلے دیا تھا،
इस शख्स ने इस सरजमीन में रहते हुए उन नुस्खों को इस्तेमाल किया और आपको मोहब्बत अता की। आज जो हजूम तकरीबन 11:30 हो चुके हैं और यकीनी बात है कि लोगों ने सोना भी है, आराम भी करना, खाना भी नहीं खाया आप लोगों ने, और इस वक्त तक इनकी मोहब्बत में आज बैठे हुए हैं। इसकी वजह दरअसल यही है। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात सुनाता हूँ, सबके लिए नसीहत है, हुजूर उम्मत की। हम अक्सर कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ते हैं, मैं युकरिजुल्लाहु कर्ज़न हसना। सारे उलमा तशरीफ फरमा है, जब भी हमने पैसे इकट्ठे करने होते हैं ना, मैंने भी जब चैरिटी मुसलमान के लिए इकट्ठे करने, मैं भी ये तकरीर करता हूँ, यही आयत पढ़ता हूँ, मैं युकरिजुल्लाहु कर्ज़न हसना। तुम में से कौन है जो कर्ज हसना अल्लाह को दे, फयुदाइफ़ लहू अज़ाफ़न कसीरा, अल्लाह उसको कई गुना ज्यादा अता करे। मैं पैसे इकट्ठे करने के लिए अक्सर ये आयत पढ़ता हूँ, सारे उलमा पढ़ते हैं, अल्लाह को कर्ज हसना दे। एक दिन मैं भेरा शरीफ गया तो हमारे दारुल के उस्ताद हैं सैयद इकबाल शाह साहब, हदीस के उस्ताद हैं। वो मुझे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा मैं आपको हुजूर उम्मत की खूबसूरत बात बताता हूँ। मैंने कहा क्या है शाह साहब? और मैं हुजूर उम्मत ने इरशाद फरमाया है कि इसका मतलब यह है कि कौन अल्लाह को कर्ज हसना दे और अल्लाह उसको वापस लौटा दे खैर के साथ कई गुना ज्यादा। तो फरमाया कि हुजूर उम्मत ने फरमाया कि इसका मतलब ये नहीं है कि कयामत के दिन अल्लाह इसको वापस करेगा। नो, अल्लाह इस कर्ज को दुनिया के अंदर भी वापस करेगा, नेक औलाद की शक्ल में, रिज़्क़ हालात की शक्ल में, इज्जतों की बुलंदी की शक्ल में, लोगों को दिलों के अंदर एहतराम की शक्ल में। मैं समझता हूँ कि 31 ईयर्स जो किबला जिलानी साहब ने यहाँ वक़्त गुजारा है, आज उस कर्ज के वापस करने का मौका आ चुका है। आप वो कर्ज वापस कर रहे हैं। मैं आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जाता हूँ, उलमा के मामलात, कमेटियों के मामलात में देखता हूँ, हमें पता होता है। एक वक्त मुझे वो था मेरे ऊपर, तो मुझे ये पता होता था कौन से मौलवी साहब निकल रहे हैं, इतना ज़्यादा रेगुलर हम जाते थे। लेकिन जिस एहतराम के साथ यहाँ पर ये रहे हैं, ये एहतराम हर एक को नसीब भी नहीं हुआ, ये मोहब्बत हर एक को नसीब नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह किबला अल्लामा साहब के सब बड़े साहबजादे आलिम दीन बने, ये कर्ज वापस हो रहा है। औलाद की नेकी की शक्ल में, औलाद को आलिम दीन बनने की शक्ल में कर्ज वापस हो रहा है। और जब एक बड़ा खिदमत जब कर जाता है तो आने वाली सारी नस्लों को, 7 नस्लों को, आने वाली 7 नस्लों को उसका फायदा मिलता है। और कितने मैं बात करूंगा, चूंकि मैं मौलवी छोटा सा, अगर चैरिटी वर्कर बन गया हूँ, छोटा सा अभी भी है, तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन हुजूर ज़ियाउल के पेश नज़र मैं सिर्फ आपको एक वाक़या बयान कर बताना चाहता हूँ कि हुजूर ज़ियाउल के पेश नज़र किबला जिलानी साहब का मकाम क्या था। अभी तकरीबन 20 साल पहले की बात है, हमारे एक दोस्त डॉक्टर साहब थे मैनचेस्टर में, विक्टोरिया पार्क जो बड़ी जामे मस्जिद है उसके वो चेयरमैन बन गए। इनका खिताब हज़रत किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की मस्जिद में इनका खिताब या इनकी गुफ्तगू या इनकी ज़ियारत की किबला जिलानी साहब की, तो उन्होंने ये तलाश किया कि ये बंदा कौन है यार, ये मॉडर्न आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लिश भी बोल लेता है, अरबी भी बोल लेता है, गुफ्तगू बड़ी सोनी करता है, खूबसूरत भी है, इसको बड़ी मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं। उन्होंने तलाश करना शुरू किया, पता लगा जी साहबजादा गुलाम जिलानी साहब है। उन्होंने कहा जी कि बेस्ट दोस्त कौन सा है इसका? उन्होंने कहा आई नो ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, और हमें मिलते ही नहीं थे इंग्लिश बोलने के लिए। तो ये बंदा मिल रहा है तो इतनी बड़ी जामे मस्जिद है, उसके अंदर होना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत उस वक्त जनेवा में थे, फैसल बैंक की उसके आप एडवाइजरी कमेटी में थे। तो मैंने फ़ोन किया जनेवा के अंदर, मैंने कहा गरीब नवाज ये एक ऑफ़र आई है गुलाम जिलानी साहब के सिलसिले में, आप क्या फरमाते हैं? मस्जिद बहुत बड़ी है, अहदे बहुत अच्छे हैं, खिदमत का बहुत मौका मिलेगा, और ये वो सारे फ़ज़ाइल बयान करते हैं। सारे को सुनने के बाद फरमाने लगे हमने गुलाम जिलानी को हाई रैंक से नहीं भेजा। मैंने फिर फजीलतें बयान करनी शुरू कर दी। मैंने फिर रियली ये वाक़या मैं आपको बयान करूँ, फिर फजीलतें बयान करनी शुरू की कि जनाब ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, दायरे को ये फ़ायदा होगा। जब मौलवियों की आदत होती है पैसे चंगे इकट्ठे होंगे जनाब, वो फलां, मैंने सारे चैरिटी वर्कर वाले दलाइल भी देने शुरू किए। हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने फरमाया कि जो हमारे लोग वहाँ हैं, जो हमारे लोग वहाँ
کہ ہائی ویکم کے لوگ ہیں، ان کے اس کے بدلے میں کون وہاں آئے گا؟ ہم نے کسی شکل میں بھی، میں اجازت نہیں دیتا غلام جیلانی جہاں چھوڑ کر مانچسٹر میں جائے۔ میں نے نہ پھر تیسری مرتبہ عرض کر دی، آپ نے غصے کے ساتھ فون بند کر دیا۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا، اور غصے کے ساتھ میں نے غلام جیلانی صاحب عرصے دراز کے بعد یہ واقعہ بتایا کہ جناب یہ آپ کی حضور ضیاء الامت کی آپ کے ذات کے ساتھ محبت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ ہائی ویکم کے اندر رہیں، اور خدا گواہ ہے کہ آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ ایک شخص نے پورے شہر کیسے باندھ کر رکھا۔ آج جو بہاریں آپ کے شہر کے اندر دین کی ہیں نا، ہمارے دوسرے علماء بھی، حمید الدین صاحب بھی ہیں، اپنا ہمارے سلطان صاحب بھی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی خدمت کی ہے، ہر ایک اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، سب لوگوں نے خدمت کی ہے، قبلہ حفصہ بھی ہمارے تشریف فرما ہے، لیکن غلام جیلانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام عطا کیا۔ شناخت شہر کی جو تھی غلام جیلانی صاحب، اور ان لوگوں نے اتحاد بھی دیا، علم بھی دیا، اور دین کی محبت بھی عطا کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ان کی محبت کی ہے، یہ محبت کے سلسلے آگے چلتے رہنے چاہیے۔ میں آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت معاذ بن جبل کا بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل جلیل قدر صحابی تھے۔ آپ ایک جنازے میں تشریف لائے، جب اپنا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی تاکہ آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل جب بیٹھے انہوں نے کہا، یا ابن عم رسول، اے رسول کے چچا کے بیٹے، تم نے کیا کیا یار؟ تم نے کیا کیا؟ میری گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا احترام بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے ہم صحابی رسول ہیں، لیکن حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے آگے ارشاد فرمایا کہ ہمیں علماء کا احترام کرنے کا یہی طریقہ بتایا گیا، یعنی خاندان اہل بیت جو ہے اس کو طریقہ بتایا گیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور بوسے دینے شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہ طریقہ بتایا، اہل بیت کو بتایا گیا ہے، تو ہمیں بھی اہل بیت کے ہاتھ کو چومنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں یہاں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اصل چیز ہے۔ حضرت قبلہ علامہ غلام جیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو جو عزت اور وقار ہے نا، یہ بہت بڑی صفات کے مالک ہے، لیکن ایک چھپی راز بھی ہے، یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی تاریخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ سچی تاریخ ہے۔ علماء ہزاروں کے حساب سے پیدا ہوئے ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء، قواعد کے اساتذہ ہزاروں کے حساب پیدا ہوئے ہیں، بہت عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن نام کسی کا زندہ نہیں رہا، فقط اس کا رہا ہے جس نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ جس نے اہل بیت کی محبت نہیں کی، کے ساتھ محبت نہیں کی، اللہ رب العزت اس کے نام کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ کتابیں چاہے کتنی بڑی لکھتی ہیں، محبت کا نام جو ہے وہ جو لوگوں کے دلوں کی کتاب میں لکھا جاتا ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت امام اعظم کو دیکھیں، بہت بڑے امام، لیکن پیچھے کبھی جائیں نا تو راز کیا تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت امام مالک کو دیکھیں، حضرت امام شافعی کو دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، بعد کے علماء جن کی سینکڑوں سالوں سے نام بھی عزت کے ساتھ محفوظ ہے، کتابیں بھی عزت کے ساتھ محفوظ ہیں، ہر ایک اینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو اہل بیت سے محبت ملے گی۔ ایک اور صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ غریب سے محبت کرنا، غریب پرور انسان ہے۔ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیت کے زمانے سے لے کر یہاں تک میرا تقریباً کوئی 37 ایئرس کا تعلق ہے، 38 ایئرس کا تعلق ہے۔ الحمدللہ میں نے ان کو اسی ذات کے لحاظ سے دیکھا ہے، اور میں بلکہ یہ بھی کہوں گا آپ کا شہر ہائی ویکم ان بڑے شہروں میں سے ہے، بلکہ ایک یونیک سٹی ہے جہاں پر سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، اور اس کے اندر آپ کے اس عظیم امام کا اور آپ کے خطیب کا اور آپ کے استاد کا اس میں راز ہے۔ ان کا چونکہ رجحان آپ کو دیتے تھے، آپ کو توجہ دیتے تھے خدمت کے لیے۔ میں ایسے دراز تک غلام جیلانی صاحب کو یہ کہتا رہا، مسلم اللہ نے بڑی بنا دی، مہربانی کی 50 کنٹریز ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں کہاں کہاں پہنچوں اور کہاں کہاں میں سفر کروں۔ چیریٹی کمیشن کی جو ہے ریکوائرمنٹس بھی ہیں
कि ट्रस्टी मस्ट ट्रैवल इन दोज कंट्रीज एंड ब्रिंग बैक द रिपोर्ट्स। नहीं टाइम मेरे पास, आप आए, छोड़े हाईवे को, आप मेरे पास नोटिंग में आ जाए। हत्ता कि मैंने, हमारे यहाँ 2-3 मस्जिदें अपनी भी हैं, तो मैंने कहा वहाँ किसी एक मस्जिद में इमाम खतीब लग जाए। लेकिन आप लोगों के साथ जो इनकी मोहब्बत है ना, ये इनको टूटने नहीं देती थी, हम खींच नहीं सकते थे। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए एक नहीं हज़ारों दरवाजे खुले हैं। आलिम आदमी है, साहिब तकवा इंसान है, साहिब मोहब्बत आदमी है, दूसरों को एहतराम देने वाला शख्स। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सौखा हो जाऊँगा, थोड़ा सा फील करूँगा। चैरिटी कमीशन भी कहेगी आज रिपोर्टें ठीक आ रही हैं जी। चैरिटी कमीशन जो चैरिटीज़ के ट्रस्टीज़ हैं वो खुद भी जा रहे हैं। और जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रस्टी मीटिंग जब होती है, द मोस्ट क्रिटिकल पर्सन who sit there and ask the question to our managers, this is गुलाम जिलानी साहब। और हमारे मैनेजर पहले समझते थे कि मौलवी सारे रखे हैं, तो शाह जी क्या कहता है, ये तो अपने वास्ते रखे हैं, तो प्रोटेक्शन वास्ते रखे हैं। मैं क्या पुत्र जिस दिन बैठ गए ना, फिर तुम्हें पता लग से, तो जिस दिन बैठे ना तो उनके पसीने उड़ा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है इस चीज़ की, कौम की ईमानत की हिफाजत है। और इंशाअल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुलाम जिलानी साहब किबला को, वो हमारे साथ चले और बाहर की दुनिया में जो काम हो रहा है, अंदरूनी यहाँ पर भी हो रहा है, उसको देखें भी और आने वाली नस्लों की तरफ इसको लेकर चलें। मैं बेशुमार बातें कह सकता हूँ। मेरा ज़ाती के साथ कोई मोहब्बत का जो ताल्लुक था दारुल के टाइम से लेकर फिर बाहर तक, वो इतना, ये सब अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए था। ये भी ज़हन में रखिएगा। और ये भी मैं आखिर के अंदर आखिरी हदीस बयान करके ख़त्म करता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिलों को पाक रखना, दूसरों के लिए साफ रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग नफ़रतें पालते हैं, जो लोग नफ़रतें पालते हैं दर हकीकत सबसे पहले अपनी ज़ात को आग लगाते हैं। आज हमारी जितनी बीमारियां हैं ना, चाहे डायबिटिक हुई, चाहे स्ट्रेस की यानी इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हुई, या इवन कैंसर तक, ये स्ट्रेस की वजह से बेशुमार होती है। डॉक्टर यहाँ तशरीफ में आपको बताएंगे। इसलिए मोहब्बतों को आम करें, अपने दिलों को पाक करें। दुनिया ने, रब ने हर इंसान के लिए रास्ते वसी रखे हैं। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को बयान करके ख़त्म करता हूँ। मशहूर हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे। ये सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आप दिलों को पाक रखना चाहते हैं, सुकून में रखना चाहते हैं, तो राज इसके अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी मौजूद थे। आज की या रसूल, ये फलां शख्स जो जा रहा है ना, साहबी रसूल था, मैं उससे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, उसको भी इल्म है या नहीं, उसको भी इल्म है या नहीं? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको तो इल्म नहीं है। आपने फरमाया, दौड़ के जा, उसको जाकर बता कि मैं तो तेरे ज़ात के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। वो दौड़ कर गया और उसने जाकर यही हुजूर के अल्फाज दोहराए। उसने भी रिटर्न में कहा कि अगर तुम मेरी ज़ात के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हो, तो मैं भी तेरी ज़ात के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ आज, और आप भी ये कहें कि हज़रत क़िबला मौलाना गुलाम जिलानी साहब के साथ हम अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। जिससे क्या होता है कि इंसान के दिल पाक होते हैं, इखलास के साथ मिलता है। मैं एक और तुम गल दस दिया, मौलाना दी जॉब खत्म की थी मौलाना ने, इमामत खत्म कोई नहीं जोई। ये सारे कहने लगे जी इमाम साहब की इमामत खत्म हो गई, आज तो बाद इमाम नहीं। वो भैया मौलवी ने कोई इमामत नहीं हटा सकता, ये भूल जाओ तुसी। वो इतने खड़ोते हो, ये गली बह जा खड़े हो जाए किसी जगह पर। इमामत मौला का मसला जो उलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा कायम दायम रखा। और हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके मकाम और मर्तबे को और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला क़िबला शाह साहब ने जो इरशादात फरमाए हैं वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और कल मैदान महशर में भी ये हमारा ख्याल रखें ज़रा, और ताकि हम मिस्कीन भी डगमगाते हुए इनके कदमों से लिपट के चढ़ जाए पार। तो हज़रात में जो हमारे मकामी मामला होता है ना, हम आपस में सुलह कर लिया करते हैं कि जी हम, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बेअदबी हो गई है। मैंने हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ हमीदुद्दीन साहब भी और सुल्तान महमूद साहब भी, मैंने सोचा चलो हम ऐसा करते हैं कि चुप ही हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अब मसला बन गया कि 2-2 मिनट आप तशरीफ़ ले आएँ तो ज़ियारत करा दें। जी सुल्तान साहब
سلطان تو آخر میں آئیں گے، آپ بھی آئیں گے۔ سلطان یہ جمہور کا زمانہ ہے۔ آپ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سادات کرام، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور سامعین پروقار، علماء کرام کے بعد اور ہمارے جو معزز مہمان تھے ان کے بعد میرا آنا کو بنتا نہیں، لیکن حکم تھا اور چاہیے بھی یہ تھا کہ ان کے ملفوظات سنے جائیں۔ برادران اسلام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علامہ صاحبزادہ غلام جیلانی ہمارے علماء کرام کے درمیان ایک قد کاٹ والے عالم دین کا نام ہے۔ آپ کی خدمات اور آپ کی صلاحیتیں چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ ہر صاحب انسان جو انصاف ہے وہ اس کا معترف ہے، جانتا ہے، داد دیتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ میں اپنے حوالے سے عرض کروں کہ میں نے جب بھی کسی معاملے میں حضرت سے رابطہ کیا، یقیناً میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ نے محبت کی دونوں باہوں کو پھیلا کر اپنے سایہ شفقت میں لیا اور مجھے شافی و کافی رہنمائی میسر فرمائی، اور یقیناً آپ اس چیز کے ترجمان ثابت ہوئے کہ لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر، جھکتے ہیں سخی وقت کرم اور زیادہ۔ اللہ رب العالمین حضرت کی صلاحیتوں کو مزید امت مسلمہ کے لیے صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ ہمارے صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العالمین آپ نے جو ہمارے ٹاؤن کی، ہمارے لوگوں کی خدمت کی، دونوں جہانوں میں اللہ کریم نے برکات نصیب۔ حضرت علامہ سلطان محمود صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار ودياعيها وكشف الأحزان وجلائها وعلى آله وصحبه أجمعين۔ انتہائی مقتدر مشائخ علماء کرام، سادات اطہار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل احسان جس مال کی کائنات نے آج ہمیں ایک بڑے یونیک آج اس محفل میں ہمیں جمع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ جیلانی صاحب کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ یقیناً ایک انسان کسی آدمی کی، اس امام کے پیچھے کی نماز پڑھ لے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو آپ لوگوں نے، احباب نے اتنا وقت گزارا، نمازیں ادا کی، یقیناً کہ احباب کے انہیں جنازے پڑھائے، اذانیں دی، بے شمار ایسے معاملات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا شخص وکم کے اندر ایسا نہ ہوگا جس کا ان کے ساتھ ان کا کسی پر احسان نہ ہو۔ ہر گھر کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ یقیناً 30-31 سال ایک سمجھے کہ ایک جنریشن بن جاتی ہے، انہیں سر انجام دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدمات قبول فرمائے۔ دیکھیں جو کام دین کا ہوتا ہے یہ رکتا نہیں، یہ ہمیشہ چلتا رہتا۔ ابھی آپ نے باتیں سنی، یہ بڑی خوبصورت باتیں کہ مجاہد ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد ولید کو جب اس کمانڈرشپ سے وہ ہٹایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ تو بڑی آپ کے لیے بےزتی ہے، یہ تو آپ کے جو مقام مرتبے کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی باتیں مجاہد ہوتا ہے، چاہے فرنٹ پر لڑے یا پیچھے لڑے، وہ مجاہد ہوتا ہے۔ تو دین کا کام جو ہے وہ ہمیشہ جاری ساری رہتا ہے، یہ کام کسی کے آنے جانے سے رکتے نہیں، ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید جو باقی جو مانتا، اللہ تعالیٰ ان کی جو عمر ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور باقی جتنے بھی اس وقت اہل سنت جماعت کے مقتدر علماء کرام یہاں موجود ہیں، یہ کہ ان کی زیارت کا آنا ہمارے لیے ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو سب کی تعدیر کا مدام فرمائے۔ یقین یہ ساری جتنی بہاریں ہیں یہ علماء مشائخ کے ذریعے سے قدم قدم سے ہیں۔ اللہ تمام اہل سنت جماعت کو ہمیشہ کا مدام فرمائے۔ یہ ہماری اہل سنت جماعت کی کمزوریاں ہیں، یقین ہمارے اندر
یہ تمام چیزیں آتی ہیں، آزمائش میں ہم مبتلا رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، ایک دوسری قدر کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً یہ علماء کرام، یہ جو ان کا مقام جو ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے آپ نے یہ مقام عطا فرمایا. عظیم فاروق سنت، آپ ہمیشہ علم والے شخص کو آپ آگے بٹھاتے، چاہے اس کو عمر تھوڑی بھی ہوتی اس کو آگے بٹھاتے، سامنے بٹھاتے، لوگوں کو پتہ چلے کہ علم والے کا مقام کیا ہے. تو اگر جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دے، پتہ چلے اس کا مقام کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی پریشانی یا مصیبت یا کوئی آزمائش میں انسان مبتلا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی ان کی والوں کی جو قدر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شناسائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام جتنے علماء کرام آئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا قبول فرمائے. آج کی ہماری یہ محفل یقین یہ دلیل ہے آپ قبلہ جیلانی صاحب کے ساتھ لوگوں کی محبت عقیدت کی ہے. اتنا وقت گزر چکا پھر بھی آپ بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے نماز عشاء نہیں ادا کی. تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنی اس محفل کو آپ کے اختتام تک پہنچا کر نماز ادا کریں. اس کے بعد جو بھی معاملات ہو چلتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ ہر سال ان کی قیادت میں صلاۃ تراویح ادا کرتے ہیں. محترم حافظ سجاد حسین صاحب تشریف لاتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جو جذبات آپ کے ہیں اس سے بڑھ کر یقیناً میرے ہیں. اس لیے کہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ وقت جو ہائی وقت میں گزرا ہے وہ میرا اور حضرت صاحب کا گزرا ہے اکٹھے. کسی نے 4 سال، کسی نے 5 سال، کسی نے بیرا شریف 9 سال اکٹھے گزارے ہیں. لیکن 27 سال بحمدللہ تعالی میں نے ان کی شفقتوں میں اور ان کی محبتوں میں نے قرآن پاک سنایا ہے. اور ایک وہ دور تھا جب میری عمر 20 سال تھی اور میں نے جہاں ابتدا میں آ کر مصلح سنایا تو وہ انداز نہیں تھا جو میرا آج انداز ہے بحمدللہ سنانے کا. بڑی کمزوریاں تھیں، رکاوٹیں تھیں. تو آپ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں نماز تراویح کے بعد آپ فرماتے کہ آپ کھل کر پڑھا کریں، اور اگر 10-20 منٹ زیادہ لگ جائیں تو اس کی پرواہ نہ کریں، میں لوگوں کو روک لوں گا. اور یہ روکتے تھے اور کہتے تھے کہ دیگر مساجد میں اگر گھنٹہ لگتا ہے تو آپ 1.5 گھنٹہ لگائیں، پرواہ نہ کریں ٹائم کی. آرام سے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آرام کے ساتھ ٹھہر کے پڑھا کریں. ان کی یہ شفقتیں ہیں بحمدللہ تعالیٰ کہ آج ہم حق تو کسی سے ابھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر کے پڑھا جائے. 1986 میں جنوری میں آپ تشریف لائے اور 1986 اکتوبر میں میری شادی ہوئی تھی. اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آپ کو بھی حضرت یاد ہوگا کہ وہ پہلی UK کی شادی تھی جس میں آپ نے شرکت فرمائی تھی. میں چونکہ خود غیر شادی شدہ ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی. میں اگر جو ہمارا وقت گزرا ہے اگر اس کو میں دہرانا شروع کروں، ان محبتوں کو، ان عنایتوں کو، تو رات بیت جائے گی، وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. میرے بڑے بھائی تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جب کسی معاملے میں حتیٰ کہ اگر میرے کئی فیملی میٹرز بھی ہوتے تو میں ان کے ساتھ ڈسکس کیا کرتا تھا اور یہ رہنمائی فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ تا دے سلامت رکھے. اور جو محبت کا رشتہ ہمارے ساتھ ان کا قائم تھا، اللہ تعالیٰ قیامت مرتے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اور جو محبت نمازیوں کے دلوں میں ان کے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قائم رکھے. وقت خاصا ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. Okay, this is totally, I was not aware of what's happening here. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. ماشاء اللہ. یہ میرے بہت پیارے اسٹوڈنٹس ہیں. اب تو جوان یہ باپ بن گئے ہیں تقریباً ان میں سے اکثر سوائے چند کے. تو اللہ تعالیٰ ان کو
انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور میں ہمیشہ آپ کی اولادوں کو یہی تلقین کرتا رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی فرم برداری میں رہنا، اللہ کے بندے بن کے رہنا۔ میں ہمیشہ اچھی باتیں ان کو سکھاتا رہا ہوں، اور جو کچھ بھی ہو سکا وہ میری ذمہ داری تھی کرنا، اس میں جو کوتاہی ہوگی اللہ اس کو معاف کرے۔ آج میں پھر بار دیگر بہت عاجزی کے ساتھ تمام سب سے پہلے علماء، مشائخ، سادات کا شکر گزار ہوں، اور آپ بھائیوں کا۔ میری بہت ساری مائیں، بہنیں، بچیاں بھی تشریف لائی، وہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اس کو بھی آج آپ جو دیر تک آپ کو بٹھایا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہو، حرج ہوا ہو تو وہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ یہ میری غلطی تھی۔ میں سوچتا تھا ہم اس کو جلدی کر لیں گے، لیکن اب بھی آپ سوچتے نہیں ہیں میں کتنی دیر سے دبا رہا ہوں۔ جیسے ویسے وہ ڈرائیور ہوتا ہے نا، تو ویسے بریکوں پر پیسنجر بن جائے تو ویسے ہی بریکوں پر پاؤں رکھتا رہتا ہے، تو یہی حالت تھی۔ لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر تک پہنچایا۔ اب ہم نماز عشاء کی اذان ہوگی، ایسا ہی کرنا ہے، نماز عشاء کی اذان کے بعد انشاءاللہ نماز، اور شاہ صاحب قبلہ مختصر دعا فرمائیں گے۔ تو دعا کے بعد مسجد شریف کی طرف سے آپ سب کے لیے کھانے کا اہتمام ہے، تو مہربانی فرما کے آپ تمام احباب کھانا کھا کے تشریف لے جائیے گا، ورنہ اگر کھانے کا اہتمام زیادہ ہو، آپ جلدی سے نکل جائیں باہر، تو اس کا پھر وہ کھانے کا ضائع ہوگا، نقصان ہوگا، فضول خرچی ہوگی، ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی حساب نہ دیں۔ صبر و اہتمام کے ساتھ سب کے لیے اہتمام ہے، تمام احباب تشریف رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو سلامت رکھے، یہاں رہنے والوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ گھر بار کی عافیت نصیب فرمائے۔ نماز عشاء جی